अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि जनाब साइफर केस के हवाले से क्या अपडेट है, क्या खबरें आ रही हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है नईम अशरफ भट्ट साहब के साथ। ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो क्या बताते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सनम जावेद साहिबा आज फिर अदालत में पेश हुई, आलिया हमजा भी पेश हुई। उनके केसेस की क्या अपडेट है और सनम जावेद ने आज बड़ा ज़बरदस्त एक मैसेज दिया है, वो क्या है आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर इस हवाले से बात करेंगे, बैरिस्टर गौहर ने एक आम मुलाकात की है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से, किस मुतालिक की है, उसमें से क्या आउटकम होगा, बात करेंगे। और फिर PTI का अगला प्लान भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, उसके बाद यकीनी तौर पर PTI के अंदर भी एक मायूसी है और उस मायूसी को ओवरकम करने की कोशिश ज़रूर हो रही है। बहरहाल आगे का एक प्लान मुरतब करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके अपने वर्कर्स के तरफ से एक प्रेशर लीडरशिप पर आ रहा है कि जनाब ये जिस तरीके से आप मामला चला रहे हैं, ये तो कोई इसका हल नहीं है और ना इससे कुछ निकलने वाला है। तो अब उनके ऊपर प्रेशर मज़ीद बढ़ गया है इस सारी सूरत हाल के बाद। तो अब PTI के पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी साइफर केस के हवाले से आपको बता दें कि ख़बर यह है कि इस हफ्ते में ही इसकी समाअत मुकम्मल हो जाएगी और कभी इम्कान है कि इसी में नतीजा भी आ जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा। जो साइफर केस का मामला है उसमें जो खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और अब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। तो अगर 2 से 3 दिन के अंदर उनके दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर इसी हफ्ते भी आ सकता है फैसला। लेकिन अगर वो इसको मज़ीद तूल देते हैं और उसमें जज साहिबान भी तारीख कोई लंबी डाल देते हैं अगले हफ्तों की और इस तरह 2-1 दिन की समाअत के बाद, तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर मामला आगे बढ़ सकता है। फिर भी इमरान खान साहब की रिहाई फौरी नहीं होगी। साइफर केस अगर ख़त्म भी हो जाता है, उसकी वजह यह है कि इद्दत केस में भी इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं और अलकादिर ट्रस्ट केस में भी गिरफ्तार हैं। तो इद्दत केस में भी जिस तरह से बार बार तारीखें लंबी दी जा रही हैं और लटकाया जा रहा है, उससे भी यही नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल इमरान खान साहब को रिहा करना मकसूद नहीं है और इसका फ़ैसला अभी वहाँ पर नहीं हुआ जिन्होंने उनको कैद करने का फ़ैसला किया था। और इसी तरह से अलकादिर ट्रस्ट केस में भी ज़मानत करवानी पड़ेगी। फिर खान साहब की तमाम केसेस में बरियत हो या ज़मानतें हों, फिर वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इस हवाले से हमें कोई सूरत हाल बहुत तेज़ी से बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी बहुत से लोग ये कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये कोई आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो फ़िलहाल मुझे तो कम से कम ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जिसकी बुनियाद पर मैं आपको ये कहूँ कि जी अगले हफ्ते या अगले हफ्ते 2 हफ्तों में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो मुझे बज़ाहिर ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा जो तज्ज़िया है वो हालात को देखते हुए है, वो वाक़यात की रिपोर्टिंग को देखते हुए है। और मेरा तज्ज़िया मुझे ये बताने पर मजबूर करता है कि फ़िलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही। उसकी वजह ये है कि जहाँ कहीं हालात बेहतर करने की कोशिश हो रही हो या बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही हो, तो वहाँ पर हमें इस तरह का ज़िमनी इलेक्शन नज़र नहीं आता जो कि जिस तरह से कल हुआ है। यानी कि आपने टोटल ही ख़ुद को और पूरे सिस्टम इदारों को बर्बाद करके, मतलब टोटल आपने सोचा है कि अलिफ नंगा होकर जो है ना वो बाहर आ जाए। ये वाली सूरत हाल हो चुकी हुई है अब तो। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले इन्होंने देखा कि अच्छा भाई ये फॉर्म 45 पे नाचते फिर रहे हैं, लिहाजा इस दफ़ा फॉर्म 45 उन्होंने हवाले ही नहीं किया लोगों के। बहुत कम फॉर्म 45 जो है इन लोगों के पास हैं। और जिस तरह से अब सारे ये खबर दे रहे हैं कि जो मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस में शायद ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और ROs को बुलाया गया, वहाँ पर उनसे दस्तखत लिए गए फॉर्म 45 के ऊपर ऑलरेडी। और उसके बाद जिन्होंने इनकार किया, शेख वकास अकरम तो ये भी क्लेम करें कि 6-7 ने इनकार किया तो उनको मारा पीटा गया, उन पर तशद्दुद किया गया और इस तरीके से जो है उनको मजबूर किया गया कि वो इस पूरे इलेक्शन को चोरी करें। तो इस दफ़ा तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है बेसिकली। पहले तो ये हुआ था 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था और फिर बाद में चोरी कर लिया गया। इस दफ़ा इन्होंने इलेक्शन ही नहीं कराया, इस दफ़ा उन्होंने वोटर को वोट नहीं डालने दिया। गुजरात में तो ये हुआ है कि इवन वोटर वोट ही नहीं डाल सका। तो लाहौर वगैरह बाकी ज़िलों में PMLN का तो वोटर बिल्कुल नहीं निकला, PTI का भी कम निकला। लेकिन जो भी निकला वो था इमरान खान का ही वोटर, जिसने जाके वोट डालना था वो इमरान खान को ही डालना था। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा
पहले से ही डब्बे भर भर के कहीं पे ये किया, कहीं पे ये किया कि एजेंट्स को अंदर ही नहीं आने दिया, कहीं पर ये किया कि आरओज़ के ऑफिस में ही किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया और वहीं से फॉर्म 47 जारी हो गए। मीडिया को भी नहीं इस दफ़ा ज़्यादा पास फटकने दिया गया। तो इस तरह का आपने इलेक्शन कराना है तो ये इलेक्शन तो है ही नहीं है। मैं तो इसको इलेक्शन नहीं कहती। कल भी मैंने नाम दिया था, ये सिलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग और कंपनी है, और नून लीग और कंपनी बाहों में बाहें डालकर इस वक्त घूम फिर रहे हैं। तो उन्हीं के जो है ज़ेर असर ये इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसको अब सिलेक्शन कमीशन ही कहा जा सकता है, बदतरीन एक इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान की तारीख का। तो उन्होंने ये इलेक्शन कराए। मतलब अब ठीक है, धांधलियाँ होती थी, हेर फेर होते थे, लेकिन थोड़े बहुत तो इलेक्शन होते थे। अब तो आप लोगों ने उस इलेक्शन को, मतलब इसको इलेक्शन कहना ही मेरा ख्याल है इलेक्शन की तौहीन है, इस लफ्ज़ की तौहीन है। तो बहरहाल जी, ये सब जिस तरह से हुआ है उसके बाद ये कोई सोचे कि जनाब बातचीत के लिए कोई तैयार होगा या कोई बातचीत करना चाहता है, उसको बड़ी मुल्क के मफाद की फ़िक्र हो गई है, तो ये सिर्फ एक मजाक ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक धोखा है जो दिया जा रहा है पीटीआई वालों को इस तरह से कि भाई उनके जो जज्बात हैं उसमें वो कहीं बाहर ना निकल आएँ, और उनको अगर किसी चीज़ का इन्हें खौफ है, आप यकीन मानिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है एहतजाज, लोगों के बड़ी तादाद में बाहर निकलने का खौफ। इसके अलावा इन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं, क्योंकि खौफ किस चीज़ का होता है इंसान को, कि कानून का खौफ है कि जी अदालत पकड़ लेगी, कोई पूछने वाला है। तो वो तो आपने देख लिया है ना, अदालतें इनको कुछ कह सकती हैं ना, इलेक्शन कमीशन में आप जाके कोई दरख्वास्त कर सकते हैं कि जी इलेक्शन ठीक करवाएं, ना कोई ऐसा पाकिस्तान में और इदारा है कि जहाँ पर आप ये सोच लें कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो चीज़ से, कोई कानून से ही बंदा डरता है ना कि गलत काम ना करे, वो तो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आखिर में जो चीज़ रह जाती है वो माइट इज़ राइट होती है, यानी ताकत का कानून होती है। तो ताकत एक तो इनके पास है, जो कि आपको पता है कि रियासत की ताकत है, मशीनरी है, आप वो पुलिस की सूरत में हो, जिस भी सूरत में हो, उनके पास आपको रोकने के वसाइल हैं जो आपके ही टैक्स के पैसों के होते हैं। और दूसरी तरफ ताकत है आपके पास, अवाम के पास, और वो ताकत है सिर्फ और सिर्फ कौन सी ताकत, बड़ी तादाद में होने की ताकत। वो है आपकी यूनिटी की ताकत। वो ताकत है कि आप लोग बाहर निकल आएंगे, और इस ताकत से ये लोग खौफजदा हैं। सिर्फ एक ये चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो इनको खौफजदा करती है। ना इनको अल्लाह का डर है, ना इनको कानून का डर है। इनको डर है सिर्फ, तो एक जो डर है वो सिर्फ इस बात का है कि अगर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए तो क्या होगा। तो ये हर वो चीज़ करते हैं जिसकी वजह से ये आवाम को रोक सकें कि कोई बड़ी तहरीक खड़ी करने में पीटीआई कामयाब ना हो सके। उसके लिए ये हर हथकंडा आजमाते हैं। अवाम पे ये जो जुल्म सितम किया जाता है, जो थोड़ा बहुत भी कहीं कोई निकलने की कोशिश करता है उसे वहीं स्नब कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत निकलने पे भी इसीलिए स्नब किया जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ये बड़ी तहरीक उठाने में कामयाब ना हो जाए। इसीलिए तो छोटे मोटे जलसे जुलूस रैलीज पे भी ये लोग क्रैक डाउन करते हैं और उनको रोकते हैं, मना करते हैं, दफ़ा 44 नाफिज कर देते हैं वगैरह वगैरह। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि छोटी पैमाने पर ही उसको रोक दिया जाए, ताकि वो बड़ी तहरीक में, बड़ी मूवमेंट में बदल ना सकें। इसी तरह ये जो इलेक्शन इस तरह से नंगे तरीके से रिग किया जाता है, उसका मकसद भी क्या है, आपको डिसअपॉइंट करना, मायूस करना, जो कि बहुत हद तक लोग हुए भी हैं। मैं अब अगर सही तज्जिया दे रही हूँ तो वो सही तज्जिया ये है कि बहुत लोग मायूस भी हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो होते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर सक रहे इनके खिलाफ। तो अब इन्होंने जिस चीज़ को अब रोकना है, जिस चीज़ पे इनका फोकस है, वो ये कि अब बातचीत पे लगा दो कि हाँ जी बातचीत होगी, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये भी एक टैक्टिक ही है बेसिकली इस बात का कि अब हम इसमें थोड़ी उम्मीद लगा लें कि शायद कुछ मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना होगी। जो बातचीत होती है वो सिर्फ टाइम, जिसको कहते हैं ना, टाइम लेने के लिए होती है और टाइम गुजारने के लिए होती है। इसके अलावा कुछ इसका मकसद नहीं है। और अगर किसी ने वाकई संजीदगी से बातचीत करनी हो तो वो ये हरकतें नहीं करता जो इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं कि इद्दत जैसे बेहुदा केस में आप तारीखों पे तारीखें देते फिर रहे हों। जिसने बातचीत करनी हो वो इस तरह के ज़िमनी इलेक्शन नहीं करवाता कि जिसमें आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करने दिया जाए, वोटर को वोट ही ना डालने दिया जाए। जिसने बातचीत करनी होती है वो ये काम नहीं करता कि कल भी जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और मुख्तलिफ इवन लीडर्स तक को भी इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमात बनाए हैं और ये रैलीज़ निकालने पे मुकदमात बनाए। तो जिन्होंने बातचीत करनी होती है, जो मसला हल करना चाहते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं भाई इनको थोड़ा सा ये तासुर दो कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि वो बात तो कोई करता ही नहीं है। बात तो है ही है कि सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है, रियासती दहशत गर्दी है, बदमाशी और गुंडागर्दी है, ये है। तो
اس وقت یہ ساری جو کہانیاں ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیا ہے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی یہ اپنے طور پر پلان ضرور کریے. پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ہے اور وہ ان کے اپنے کارکن کا پریشر ہے. انہوں نے کہا ہے کارکنوں نے کہ بھائی آپ دیکھ لیں، آپ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پارٹیسپیٹ کریں گے، ہم ووٹ کی طاقت سے ہی کر لیں گے، وہ بھائی اگلوں نے آپ کی ووٹ کی طاقت کو پرچی بنا کے بوٹ کے نیچے روند ڈالا ہے، تو اب یہ آپ کی پڑی ہے ووٹ کی طاقت. کچھ نہیں ہونے والا، ہونا ہے کچھ تو احتجاج سے ہونا ہے. آپ لوگ باہر نکلیں، لیڈ کریں. یہ نہیں چلے گا کہ آپ کہیں کہ جناب ٹھیک ہے. اور جو یہ حکمت عملی بھی بناتے ہیں احتجاج کی، وہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک جلسہ ایک تاریخ دے کر اس کے بعد پھر وہ بدل دیتے ہیں، پھر بدل دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا جلسہ ایک مہینے بعد کہیں ہو رہا ہے. تو ایسے تو پریشر نہیں پڑتے بھائی حکومتوں کے اوپر، نہ اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں، نہ اس طرح کا کوئی مومنٹم بنتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ پہلے ہی آپ کے پاس تحریک چلانے کے لیے عمران خان موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، تو جو باقی لوگ ہیں ان کو تو پھر بڑا پرو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا. لیکن کچھ لوگ ان میں سے کمپرومائز ہیں، کچھ خوفزدہ ہیں، کچھ تھک چکے ہیں، کچھ مایوس ہیں، اور کچھ ویسے ہی سنسیئر نہیں ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہے، اس طرح کی مختلف مسائل میں الجھی ہوئی لیڈرشپ، یہ اس طرح کی لیڈ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی. اور یہ اب پلان یہ کریں کہ جو ہم فیصل آباد میں جلسے کی تاریخ دیں گے، اس کے بعد اگلا جلسہ گجرات میں ہوگا جہاں پر میسو ریگنگ ہوئی ہے. تو جلسے اگر آپ بنا رہے ہیں اس کا پورا ایک منصوبہ حکمت عملی، تو اس میں آپ کو تیزی بھی لانی پڑے گی، اور پھر یہ سوچ کے کرنا پڑے گا جلسہ کہ اجازت نہیں ہے آپ کو جلسے کی ملنی. اگر آپ یہ سوچ رہے جی ہم نے تو جلسوں کا پلان بنا لیا، اب دیکھتے ہیں انتظامیہ اجازت دیتی ہے نہیں، تو وہ آپ لوگوں کو اب تک پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو آپ نے جو بھی پلاننگ کرنی ہے وہ اس حوالے سے ہی کرنی ہے کہ دوسری طرف سے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی اور نہ کوئی نرمی ہونی ہے. تو پی ٹی آئی اب کے اوپر اب یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ اب ڈبل مشکل میں ہے، کیونکہ ایک طرف پارٹی کارکن جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی اپنی کچھ مسائل ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، جس کی وجہ سے یہ خود تھوڑا سلو ڈاؤن کر کے چیزیں چل رہے ہیں. تو یہ اب پھنسے ہوئے ہیں بیچ میں، اور لیٹس سی کہ ان کی کیا اس میں سے جان خلاصی ہوتی ہے. لیکن اب تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. بیرسٹر گوہر نے بھی آج سپریم کورٹ میں جا کے رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات کی، ان سے ریکویسٹ کی ہے جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اس کو فوری فکس کیا جائے، تاکہ ان کی جو مخصوص نشستیں انہیں مل سکیں وغیرہ، اس پہ سماعت تو کم از کم شروع کریں. تو انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس ہفتے میں یا میکسیمم اگلے ہفتے میں ہم اس پٹیشن کو لگا دیں گے. تو یہ کام جو یہ مہینے ڈیڑھ بعد بیرسٹر گوہر کو یاد آیا ہے. میں تو کتنے دنوں پہلے یہ کہہ چکی ہوں کہ بھائی آپ کی اتنی پٹیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کو تو چاہیے سپریم کورٹ کے دروازے کے ساتھ چپک جائیں اور بولیں انہیں، چاہے روتے ہوئے بولیں گے بھائی ہماری لگاؤ پٹیشنز. لیکن یہاں پر حامد خان صاحب اپنی کوئی سیاست کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب ایسے ہی کچھ شریف سے آدمی ہیں، ان کا کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ وہ بیچارے کس کو فالو کرتے ہیں. تو اس طرح کا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے پٹیشنز کے معاملے میں، عدالتی معاملات میں بھی اگریسولی پی ٹی آئی موو کی ہو، اور نہ ہی ہمیں احتجاج کی صورتحال میں ایسا لگا. اور اس جو انہوں نے حکمت عملی بنائی خاموشی کی یا تھوڑے بہت ایک لو لیول کے احتجاج کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا انہیں نقصان ہوا. وہ یہ کہ اگلوں نے اور ان کے سینے پہ چڑھ کر ضمنی الیکشن جس طرح سے چرایا ڈاکہ مار کے، وہ پھر اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ کمزوری دکھاتے ہیں تو اگلا آپ کے اوپر اور چڑھتا ہے. جب آپ یعنی ان کو دباؤ ڈالتے ہیں، ان کے اوپر اپنی پاور دکھاتے ہیں، تو پھر ان کو تھوڑی سی کہیں نہ کہیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار ادھر بھی بندے باہر نکلا تو ہم پھر کیا کریں گے. لیکن جب آپ ہی کمزور پڑ جائیں گے تو اگلے تو آپ کو پہلے ہی دبانے کے چکر میں، کچلنے کے چکر میں ہے، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو کل آپ کے ساتھ ہوا. بہرحال دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں. صنم جاوید صاحبہ ہیں، آج ان کی پیشی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ کی پیشی تھی. دونوں خواتین جو ہیں عزم و ہمت کی مثال ہیں. اتنا زیادہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے مطلب لمٹ ہے بیہودہ قسم کی کیسز کی جو ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں. اور پھر بھی ان کو ریمانڈ دینے والوں کو بھی سلام ہے بھائی، میرا تو ان ججز کو بھی سلام ہے. کیا ان کی بہو بیٹیاں گھر میں بیویاں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں کہ آپ دوسروں کی بہنوں کو اس طرح ناجائز مقدمات میں ریمانڈ پہ ریمانڈ دیتے چلے جا رہے ہیں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی ہے ان کی سیکیورٹی کی، اسی لیے آپ دوسروں کی بیٹیوں کو جو ہے وہ زندان میں ڈال کے اور اطمینان سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو بہرحال
میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا, ان کو تو یہ شرم دلانا بھی, اب شرم دلا کے بھی ویسے ہم جیسے صحافی نا تھک گئے ہیں کہ نہ ان کو کوئی اللہ سے ڈر ہے, نہ ان کو کوئی قانون کا ڈر ہے, نہ انہیں کوئی معاشرتی طور پر کسی بات کی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار ہم کیا منہ لے کر لوگوں کے سامنے جائیں. تو یہ سارا سسٹم اسی طرح کا ہی ہو گیا ہوا ہے. صنم جاوید صاحبہ پھر بھی ہنستی مسکراتی آتی ہیں, پیشیاں بھگتتی ہیں, مزید ان کے ریمانڈ دے دیے جاتے ہیں. آج انہوں نے انٹرسٹنگ ایک میسج جو ہے وہ لکھ کے دیا ہے, جو میڈیا پہ آیا بھی ہے, کہ انہوں نے کہا 9واں کیس اور 12ویں گرفتاری. تو 9 کیس ان کے اوپر پورے ہو گئے ہیں, 12ویں بار وہ گرفتار ہو چکی ہیں. 14 روزہ, 1 روزہ, 7 روزہ, مسلسل 22 روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ان کا. یہ شرمناک ہے. ایک نہتی لڑکی ہے, وہ کیا وہ کوئی گینگ چلا رہی ہے, وہ کوئی دہشت گرد ہے جس کا کوئی پیچھے پورا کوئی خودکش جیکٹس کا انبار لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. کون ہے وہ جس کا آپ اس طریقے کا ریمانڈے دیتے پھر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی. تو بہرحال آگے سے وہ کہتی ہیں مگر کیا فائدہ, لیڈر کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے, یعنی عمران احمد خان نیازی. اور پھر ایک شعر لکھا ہے انہوں نے کہ ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے, ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں بیچ میں قافلے میں جو بے پرواہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, وہ پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں خان کے ساتھ ہیں, خان کا. اور یہ وہ لوگ ہیں, دیکھیے انٹرسٹنگلی, یہ کوئی وزیر نہیں تھیں, یہ کوئی پارٹی کی عہدیدار نہیں تھیں. انہوں نے کون سے کوئی اقتدار کے مزے لوٹے ہوئے ہیں کہ جی آج ان کے اوپر کوئی فرض تھا کہ یہ عمران خان کا ساتھ دیتے؟ نہیں, کوئی فرض نہیں تھا ان کے اوپر. وہ کہتے ہیں نا وہ واجب ہی نہیں تھے وہ قرض جو ادا کیے انہوں نے. تو یہ وہ والے لوگ ہیں جو ریئلٹی میں کمیٹڈ لوگ تھے اور جو اپنے لیڈر کے ساتھ بالکل بے لوث محبت میں مبتلا تھے. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں, یہ تو چلیے پھر بھی پچھلی دفعہ میں تھیں, لیکن کوئی خاص ایسی ان کے پاس وزارت وغیرہ تو نہیں تھی. ملیریا رہا ہے ان کو بھی جیل کے اندر, اور جس طرح سے انہوں نے بھی جیل کاٹی ہے وہ بھی یہی بات کرتی ہیں باہر آ کے کھڑی ہو کر کے جی خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ ان کا بس ان عورتوں پہ ہی چلتا ہے, چلنے دیں. آگے جی آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, انہوں نے جو انٹرسٹنگ گفتگو کی ہے بڑی, وہ کیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب لگتا ہے جیسے عمران خان کے فین ہو گئے آج, تو وہ بھی مان گئے ہیں کہ ہمیں امید نہیں تھی جو عمران خان نے مزاحمت دکھائی ہے, لیکن اس نے مزاحمت دکھائی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ آج مان گئے. نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا, کافی انٹرسٹنگ ان کی باتیں ہیں. 3-4 پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں جس پہ بات کرنا ضروری ہے. ایک تو اس بات کا کہ خان صاحب کی مزاحمت کو مانیں, اور یہ اگر وہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی پوری کمپنی تھی جو خان صاحب کے خلاف کام کر رہی تھی, وہ سب یہ پھر اس کا مطلب ہے مان چکے ہیں. ان سب کی یہ مس کیلکولیشن تھی کہ خان جیل نہیں کاٹ سکے گا یہ 2-4 دنوں میں, یعنی ان کا خیال تھا مزاحمت ہی نہیں کر سکے گا. اگر بہت بھی ہوا, مزاحمت کر بھی لی, جلسے کر بھی لیے یہ وہ, تو پھر بھی جیل میں جا کے تو بہرحال ہاتھ کھڑے کر ہی دے گا. لیکن ان کی وہ کیلکولیشن بھی غلط ثابت ہوئی, اور خان صاحب نے جیل جس طرح سے کاٹی ہے اس کے بعد اب یہ سارے پی ایم ایل این کے لوگ جنہوں نے مس کیلکولیشن کی, اسٹیبلشمنٹ, آپ کے میڈیا کے بہت سارے ٹاؤٹ صحافی وغیرہ, یہ سب ماننے, اور ضروری نہیں سارے ٹاؤٹ ہی, جو یعنی انڈیپینڈنٹ صحافی تھے بعض, وہ بھی یہ سمجھتے تھے ان کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے, جس طرح سے انہوں نے ایک سیلیبریٹی والی لائف گزاری ہے. تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کا بھی خیال تھا کہ عمران خان صاحب شاید جیل اس طرح سے نہیں گزار سکیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے تمام اندازے اور جو دعوے تھے وہ غلط ثابت کیے, اور آج ان کے مخالفین بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ عمران خان نے واقعی مزاحمت کی تاریخ رقم کی ہے. اور انہوں نے کہا ساتھ میں کہ عوام تو مزاحمت پسند کرتی ہے, اور پی ایم ایل این کو جو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مفاہمت کی طرف چلے گئے. یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہرحال تھوڑا بہت سچ بول رہے ہیں, پی ایم ایل این کے بھی لوگ, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ڈٹائی سے آ کے ابھی بھی کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہم نے الیکشن جیت لیا اپنی پالیسیز کی بدولت. بھی بنا مجھے کون سی پالیسیز کیا گیا آپ نے 2 مہینے میں جو آپ آ کر اس طریقے سے ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں. تو بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں رانا ثناء اللہ ٹائپ. انہوں نے کہا ہے کہ جاوید لطیف بھی جو شور مچا رہے ہیں اپنے ہارنے کا, یہ بھی فضول ہے. جینون ہار ہوئی ہے ان کی, اور پیسے ویسوں کا الزام بھی وہ غلط لگا رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی انہیں اصل میں پرابلم صرف یہ ہے کہ رانا تنویر کیسے جیت گئے. اگر رانا تنویر ہار جاتے تو پھر جاوید لطیف بھی شاید اس طرح سے شور نہ مچا رہے ہوتے.
باقی انہوں نے کہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے وہ پہلے بھی ریزرویشنز کا اظہار کرتے رہے، پھر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ قانون سازی کرنی چاہیے کہ کوئی بھی نگران سیٹ اپ میں جو بندہ ہے وہ آئندہ سیٹ اپ میں کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی طرح کا کسی بھی طرح کی کوئی مراعات نہیں لے سکے گا، کیونکہ اس طرح تو پھر سارے نگران جو بھی آئیں گے کبھی بھی وہ تو اگلی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تمام اقدامات کریں گے جو کہ اگلی حکومت کو سوٹ کرتے ہوں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو سوٹ کرتے ہوں. تو یہ تو پھر نگرانی کا جو کانسیپٹ ہے کہ غیر جانبدار انتظامیہ ہو، وہ تو کانسیپٹ ہی پھر فوت ہو گیا، اور یہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا. ویسے تو سارا کچھ ہی فوت ہو گیا جس طرح ہم نے دیکھے 8 فروری کے الیکشنز اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، لیکن جو نگرانی کے حوالے سے ان کی یہ بات ہے یہ بڑی ویلڈ ہے. میرے نزدیک تو خود یہ نگران حکومت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اصل بات صرف یہ کہ جو آپ کا الیکشن کمیشن ہے وہ بالکل آپ کا انڈیپینڈنٹ اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، جس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور اس کے تحت الیکشن ہو، بھلے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو. وہ گورنمنٹ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے کے لیے ہو، اور جو فیصلہ سازی ہے، جو معاملات ہیں وہ تو رک جاتے ہیں ویسے الیکشن کے دنوں میں. ہاں یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کویشچن نہ اٹھا سکے. اس طرح کا الیکشن کمیشن نہیں جس طرح کا یہ سلیکشن کمیشن آف نون لے گیا. تو یہ انہوں نے باتیں کی. ایک اور انٹرسٹنگ بات ان کی یہ تھی کہ جو فیض حمید صاحب کو انہوں نے بالکل کلین چٹ دی. انہوں نے کہا کہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا وہ فیض حمید کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ٹی ایل پی نے اپنے طور پر کیا تھا، اور بات چیت کرنے کی حکومت نے کوشش کی جو ناکام ہوئی، تو پھر فیض حمید صاحب نے انہیں انگیج کیا تھا. تو اپنی ہی پارٹی کے بیانیے کی نفی کرتے نظر آتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، کیونکہ پی ایم ایل این کا تو ہمیشہ سے ہر تان جس کو کہتے ہیں وہ جا کے ٹوٹتی فیض حمید پہ، کہ ہر جو برا کام ہو رہا ہے وہ کر ہی فیض حمید صاحب رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر ان کو اس دھرنے کے بارے میں بھی پی ایم ایل این کا موقف یہی تھا، اور اسٹل یہ بہت سارے لوگ ان کے آ کے کہہ رہے ہیں کہ دھرنا فیض حمید نے کرایا تھا. لیکن اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کو کلین چٹ دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور پھر انہوں نے بات چیت کی باتوں کے اوپر کہا کہ بالکل بات چیت سے ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے اگر عمران خان کی رہائی بھی کرنی پڑے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کیسز کی پھر حیثیت کیا ہے، جس کے بارے میں خود مخالفین کیسز بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جا سکتا ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ کیسز جینون نہیں ہیں. تو یہ تو خود ایک بہت بڑی گواہی ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے خلاف اور عمران صاحب کے حق میں، کہ یہ کیسز جو ہیں اس میں کوئی کسی قسم کی بھی رتی برابر بھی سچائی نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے تو اس سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس وقت انہیں رہا کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ حکومت چلے گی کیسے، ان کے پلے کیا رہے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس لیے ان کی رہائی نہ تو اس وقت پی ایم ایل این کو سوٹ کرتی ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے. تو اسی لیے یہ لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو جیل میں ہی رکھا جائے اور ان سے کوئی بات چیت بھی نہ کی جائے، اور جو اپنے تمام ان کے اہداف ہیں، اگلے جو ایکسٹینشنز ہونی ہیں، جو بھی انہوں نے معاملات اگلے سالوں کے لیے طے کرنے ہیں، وہ سب ہوں. اور اس سارے دور میں یہ پوری ان کی پلاننگ ہے کہ خان صاحب کو بالکل ٹوٹلی آؤٹ رکھا جائے، اور جو ان کا ورکر ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے، اس کو مایوس کر کے گھروں میں محصور کر دیا جائے، یہ باہر نہ نکل سکیں، اور یہ اسی طرح ڈنڈے کے زور پر اگلے کچھ سال حکومت کرتے رہیں. تو بظاہر تو پلاننگ یہی نظر آ رہی ہے، لیکن اتنی مایوسی پھیلانے کے بعد آخر میں بس میں یہ ضرور کہہ دوں کہ اگین بات وہیں پہ آتی ہے کہ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے، ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے. تو کب کس وقت کیا ہو جائے، کس طرح سے گیم پلٹ جائے، یہ آپ کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. وہی ہے جو کہ آپ کو اتنے تاریک رات میں سے صبح کی کرن روشن کرتا ہے. تو اس کے لیے جتنے بھی بڑے مسائل ہو، سمندر کی جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جب کسی بھی وقت ہم دیکھیں گے کہ کوئی سلسلہ ایسا بنے گا، کوئی ایک انسیڈنٹ بھی بعض اوقات کسی نئی ریولوشن کا شاخسانہ بن جاتا